ایک گناہ، اس سے بڑھ کر بھی گناہ یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو ترک کر دے، اس سے بڑھ کر بھی گناہ ہے۔ زنا کرے، بدکاری، یہ اس میں ہر ایک گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن سارے گناہوں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دے۔ تو آپ بتائیں کتنے بڑے گنہگار ہوئے، کتنے بڑے خطا کار ہوئے، کتنے بڑے گنہگار ہوئے۔ ہمیشہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ہمیشہ نمازوں کو چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ موت بھی قبول ہے، ہمارا نعرہ کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اگر تمہیں موت قبول ہے تو نماز قبول کیوں نہیں؟ اب بتائیں، اگر موت قبول ہے تو نماز کیوں قبول نہیں ہے؟ اگر تمہیں غلامی رسول میں موت قبول ہے تو داڑھی کیوں قبول نہیں ہے؟ اور داڑھی کے اوپر بہت سارے مسئلے اٹھتے ہیں کہ بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں شادی کرنے سے انکار کریں داڑھی والوں سے، بعض جگہ دیکھا گیا ہے ایسے بہت سارے مسئلے آئے ہیں کہ عورتیں انکار کر رہی کہ ہم داڑھی والوں سے شادی نہیں کریں گے۔ آپ ان کی جہالت کا عالم میں دیکھیں، یہ وہ عورتیں جنہیں پیدا ہوتے ہوئے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یہ تو آمنہ کے لال کا صدقہ جو ان کی زندگی بچی ہوئی ہے۔ آج یہ عورتیں کہتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ ہمیں داڑھی والا قبول نہیں ہے، کہتے ہم داڑھی والوں سے شادی نہیں کریں گے۔ تو اگر یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے بات آ جائے، اگر یہ اتنی زیادہ اپنی بات کے اوپر اہمیت رکھتی ہیں، اتنی زیادہ اپنی بات پر اڑی ہوئی ہیں، تو اس سے آپ میرا پیغام پہنچا دو کہ اگر داڑھی والوں سے تمہیں شادی کرنے سے انکار ہے تو پھر یہ بھی اعلان کرو کہ ہماری شادی میں داڑھی والا نکاح نہیں پڑھائے گا، ہمارا جنازہ نہیں پڑھائے گا داڑھی والا۔ اس بات کا اعلان کرو۔ نہیں، یہ نہیں کر سکتی، صرف شادی نہیں کر سکتی، باقی سارے کام نہیں سے کروائیں گے، صرف شادی نہیں کر سکتی۔ اس بات کو یقین مانیے کہ ہر داڑھی والے کو لڑکی مل جاتی ہے، لیکن ہر لڑکی کو داڑھی والا نہیں ملتا۔ آج عورتیں اس کے خلاف بہت زیادہ بولتی نظر آ رہی ہیں، جبکہ ان کی زندگی کے بارے میں آپ دیکھیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو بھی نہیں کی عزت پڑی ہے، اور نہ انہیں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور ان کی اچھی طریقے سے پرورش کرے، تو حضور فرماتے ہیں اس طریقے سے انگلی فرمایا کہ اس طریقے سے ہم 2 جنت میں داخل ہوں گے، میں اور اس کے والد جو اس کی تربیت کریں گے بڑھیا سے۔ یہ حضور فرماتے ہیں کہ ہم جنت میں اس طریقے سے داخل ہوں گے۔ تو یہ تو سارے احکامات، یہ سارے مرتبے انہیں اس وقت ملے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آج یہی عورتیں کہتے ہوئے نظر آ رہی کہ ہمیں قبول نہیں ہے، آج یہی عورتیں کہتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ ہمیں داڑھی والا قبول نہیں ہے۔ براہ کرم آپ حضرات اس کے بارے میں غور کریں، یہ اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو یہ تربیت دلایا کریں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، سب سے اہم بات یہ کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ جب علم ہوگا، داڑھی کی اہمیت پتہ ہوگی، تب جا کر کے وہ سمجھے گی، جا کر کے، ورنہ اس وقت تک وہ نہیں سمجھنے والی ہے۔ جتنے بھی سارے کامات عورتوں کے بارے میں آپ رکھ لیجئے، ذرا ذرا سی بات کے اوپر لڑائیاں شروع کر دیتی ہیں، کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہے، ہمیشہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، میں صرف آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ جس عورت نے یہ کہہ دیا کہ اس نے میرے ساتھ کیا ہے کیا ہے، اپنے شوہر سے اس نے کہہ دیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہے کیا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس کے 60 سال کی اللہ رب العزت عبادت اور رائے گاہ فرما دیتا ہے، 60 سال کی عبادت چلی جاتی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ ایک عورت جہنم میں جائے گی تو اپنے ساتھ کچھ افراد کو لے جائے گی، بھائی کو، شوہر کو اور اس کے بیٹے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کی اچھی طریقے سے تربیت ہی نہیں کی۔ تو سب سے پہلے ہم اور آپ انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خود بھی دین کے اوپر عمل کرو اور اپنے بچوں کو بھی دین کے اوپر عمل کروانے کی کوشش کرو۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ جب ہم خود نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، جب ہم خود فجر تک سوتے رہتے ہیں، خود ہم 7 بجے تک سوتے رہتے ہیں، تو اپنے بچوں سے کس طریقے سے کہتے ہیں نماز کی پابندی کرو؟ تو پہلے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہوگا، پہلے خود کی زندگی کو بدلو، بعد میں خود بخود آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا اہل الذین اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آپ کو جتنی سارے آپ کو ستایا جاتا، آپ کے اوپر ظلم و تشدد کیا جاتا، سب سے وجہ یہی کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ گئے۔
جس راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی تھی، ہم اور آپ آج اس راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ اللہ فرماتا تم ہو تو ہمارے، جس طریقے سے ہونے کا حق ہے تم ہمارے بن جاؤ، ہم تمہیں وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں تمہارا تصور تک نہیں جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میرے ہو جاؤ، میں تمہیں زمین کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں کے اوپر پہنچا دوں گا جا کر کے۔ شرط یہ کہ آؤ تو صحیح، ہم تو مائل پا کر ہمیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں آئے تو صحیح۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھیں۔ آپ بادشاہت کر رہے ہیں، آپ بادشاہ ہیں، حضرت ابراہیم بن ادھم بادشاہ ہیں، اپنے شاہی محل میں آرام فرما رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کی چھت پر چلنے کی آوازیں سنی، تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے آواز ماری کہ کون ہے چھت کے اوپر؟ تو اوپر سے آواز آئی ہم اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ یہ واقعی میں تعجب کا جواب ہے کہ چھتوں کے اوپر اونٹ ملا کرتے ہیں کہ ہم اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔